ایک نوجوان نہر کے کنارے جا رہا تھا کہ اس کو بھوک کی شدت لگی ہوئی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک سیب گزرتا ہوا آ رہا ہے، اس نے وہ سیب پکڑا، بھوک کی وجہ سے اس کو پکڑ کے کھا لیا۔ اب جب اس نے کھا لیا تو دل میں خیال آیا یہ تو میرا نہیں تھا، اب کیا ہوگا جی؟ اب انہوں نے دل میں خیال آیا کہ میں اس کی معافی مانگ لوں۔ دیکھا کہ نہر ادھر سے آ رہی ہے تو فرمایا ادھر سے ہی جا کے دیکھتا ہوں کہ شاید کسی کا باغ ہو، کوئی مل جائے۔ تو گئے، واقعی ایک باغ تھا اور وہاں نہر کے کنارے اس کا ایک درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی، تو انہیں معلوم ہوا کہ واقعی ادھر سے ہی گرا ہے۔ تو اندر گئے، جا کر کے پوچھا مالک کون ہے؟ بتایا گیا تو ایک سفید ریش، سفید داڑھی والے ایک بزرگ بابا جی ملے۔ انہیں کہا جی اس طرح معاملہ ہے، میں نے سیب کھا لیا، مجھے معافی دے دیں۔ انہوں نے کہا معافی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں سادات ہوں، سید گھرانے سے ہوں، یعنی آل رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بابا جی نے کہا جی اس کی معافی تب ملے گی کہ جب آپ 1 سال پورا میرے باغ کے اندر مالی بن کے رہیں، میرے باغ کی دیکھ بھالی کریں۔ اب 1 سیب کے بدلے میں پورا سال، تو حیران ہوئے، لیکن دل میں خیال آیا اچھا دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں صاف ہو جائے، آخرت کے لیے کچھ نہ رہے تو کوئی بات نہیں، آخرت میں معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، تھوڑی سی کوئی چیز لینے کے لیے جائیں ریڈی والے کے پاس تو اس سے زیادہ کھا جاتے ہیں بغیر پوچھے، اور اسی طرح مونگ پھلی لینے کے لیے جائیں تو کتنا کچھ اٹھا کے کھا لیتے ہیں، کون حساب دے گا بھائی؟ اور اسی طرح اگر چھلی والے کے پاس کھڑے ہوں تو اکثر دیکھا ہے جی کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ بنا رہا ہوتا ہے، کون روکے گا، کون اس کا حساب دے گا خدا کے لیے؟ کسی فوڈ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو شام کو جیبیں بھر کے لے آتے ہیں، کون حساب دے گا اس کا؟ کیا اس کی پوچھ نہیں ہونی؟ اس کی پوچھ ہونی ہے بھائیو۔ تو 1 سال پورا اس باغ کی دیکھ بھال کی کام کرتے رہے، اور جب سال پورا ہوا اور اس سال کے درمیان بابا جی دیکھتے رہے کہ اس کی نماز بھی پڑھتا ہے جوان، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ جب سال گزرا تو انہوں نے آ کر کے کہا بابا جی سال پورا ہو گیا، لہذا مجھے اجازت دی جائے۔ تو اس بابا جی نے کہا ہاں اب ایک اور شرط ہے، پھر معافی ملے گی۔ کیا شرط ہے جی؟ فرمایا میری بیٹی ہے جو پاؤں سے اپاہج ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اگر تم معافی چاہتے ہو تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ لو جی، حیران وہ نوجوان کہ یہ کیا آپ شرطیں لگائی جا رہے ہیں؟ لیکن پھر دل میں خیال آیا یہ دنیا کی تکلیف ہوگی لیکن آخرت میں بچ جاؤں گا۔ فرمایا بابا جی مجھے منظور ہے۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کی تقریب کے بعد اپنے عروسی خانے، اپنے دلہن کے کمرے میں گئے۔ جیسے ہی اندر گئے تو آگے جا کے دیکھا تو ایک نوجوان حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ دوڑ کر کے واپس نکلے کہ یہ تو میرا کمرہ نہیں ہے، میں تو غلط کمرے میں آ گیا ہوں۔ تو آگے وہی بزرگ بابا جی کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں غلط کمرے میں چلا گیا۔ تو وہ بزرگ رونے لگ گئے۔ فرمایا نہیں غلط کمرہ نہیں ہے، یہ آپ کا ہی کمرہ ہے، آپ ہی اس میں جائیں، یہ آپ کی ہی دلہن ہے۔ فرمایا نہیں آپ نے تو کہا تھا وہ ایسی ہوگی ایسی۔ فرمایا میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں نے اس کو اپاہج اس لیے کہا تھا اس نے کبھی میرے گھر کے باہر دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، میں نے اس کو گونگی اس لیے کہا تھا اس نے آج تک کسی کے لیے کوئی غلط بات نہیں کی، اور میں نے اس کو بہری اس لیے کہا اس نے آج تک ان کانوں سے کبھی کوئی غلط اور بری بات نہیں سنی، غیبت چغلی نہیں سنی، اس لیے میں نے یہ کہا یہ آپ کی ہی دلہن ہے۔ اور جب باپ اتنا نیک کہ 1 سیب کھانے پہ معافیاں مانگتا پھرے اور سالہ سال وہاں رہتا پھرے، اور ماں ایسی کہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، گھر کے باہر قدم نہ رکھا ہو، پھر جو اولاد اللہ رب العزت نے دی
پھر اس کا نام حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پیران پیر بنے جو، وہ اولاد پیدا ہوئی۔ خدا کی قسم جب ماں باپ ایسے ہوں تو پھر اولادیں نیک پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر ماں کی تربیت اگلی دیکھیں کہ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے یہ تھے، جب پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس گئے اور قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس چھوٹے سے بچے نے 18 سپارے قرآن کے حفظ استاد کو سنا دیے۔ یہ تھی ماں باپ کی تربیت۔ استاد نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھے؟ فرمایا میری ماں جب مجھے دودھ دیتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، میری ماں جب گھر کا کام کرتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، وہ سن سن کے میں حافظ ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ماں باپ کی تربیت۔ ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلہ جا رہا تھا، قافلے کو لوٹ لیا چوروں نے، اور جب اس بچے کی باری آئی تو چور نے کہا بھی تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ کہاں ہیں؟ نہ بتاتے تو بچ بھی جاتے، لیکن فرمایا فلاں بستر میں سلے ہوئے ہیں۔ چور اپنے سردار کے پاس لے گیا، فرمایا تم نے کیوں بتایا؟ فرمایا اس لیے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ بات سن کے ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ اس بچے کو اتنا اللہ کا ڈر ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات سن کے پورا کا پورا قافلہ چوروں کا، پورا کا پورا وہ سرداروں کا، وہ چوروں کا گینگ، پوری جماعت مسلمان ہو گئی اور سارا کا سارا سامان واپس کر دیا اور اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے۔ یہ تھی ماں کی تربیت۔ آج ہمارے بچے مسجد نہیں جاتے، اکیڈمی نہ جائیں ڈانٹتے ہیں تو وہ جاتے ہیں۔ اگر نماز کے لیے انہیں ڈانٹے تو کیا وہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا وہ نیک عمل نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل